بالکل، جو خواتین زیورات پہنتی ہیں اس حوالے سے اگرچہ فقہا نے اختلاف کیا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق اور صحیح بات جو ہمیں کتاب و سنت سے سمجھ آتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ اور دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زیورات پہنتی تھی سونے کے، جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تو زکوٰۃ دے دے گی تو یہ کنز نہیں ہوگا، جی جی زیور کی بات تھی۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس زیور کی زکوٰۃ نہیں تو جو قرآن مجید میں مال جمع کر کے رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اس پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ زیورات پر بھی آئیں گی۔ صحیح۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے، آپ نے کہا اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پھر تمہارے لیے کیا تو پسند کرتی ہے کہ آگ کے 2 کنگن بن جائیں؟ تو زیورات کی بات تھی۔ صحیح۔ تو زیورات پہ بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ ہوگی، تو نصاب وہی ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر یہ زیورات 7.5 تولے سے کم ہے پھر ان پر جو نا زکوٰۃ نہیں ہے، اگر یہ زیورات 7.5 تولے یا اس سے زائد ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس حوالے سے بعض اوقات ایک اور بات بھی اس حوالے سے میں کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے یہ زیورات اپنے بچیوں کے لیے لے رکھے ہیں، جی جی تو لیکن کسٹڈی ان کے پاس ہوتی ہے، ملکیت ان کے پاس ہی ہوتی ہے، جی جی اور یہ جب چاہیں اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورت میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب تک ان کی کسٹڈی میں ہے جی جی اور ان کی ملکیت میں ہے تو اس وقت تک زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگرچہ بچیوں کے لیے لے رکھے۔ جی جی ایک صورت یہ ہے کہ آپ بچیوں کے نام کر دیتے ہیں، جی جی اپنا حق ملکیت ختم کر دیتے ہیں، صحیح اب ان کی اجازت کے بغیر آپ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، صحیح، تو پھر زکوٰۃ اگر وہ نصاب سے کم ہوگا، جی جی اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو چاہے بچیاں ہوں جی وہ زکوٰۃ دیں گی۔ جی جی مال یتیم کا ہو، مال کسی بچے کا ہو، اگر مال نصاب کو پہنچ رہا ہے وہ اس پر زکوٰۃ اس کے ذمہ پڑتی ہے، اور جو اس کا نگران ہوگا وہ زکوٰۃ اس کی نکالے گا۔ جی جی یہ نہیں دیکھے گا کہ اب یتیم کے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے، یہ بچہ کہاں سے دے گا، یا تو خود وہ دے دے، جی جی یا پھر صورت یہ ہے کہ اسی کو ہی اس کا اس حصہ کچھ بیچ کے وہ زکوٰۃ کے اندر دیا جائے۔ تو بہرحال زکوٰۃ سے استثناء نہیں ہے، زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہے، زیورات کی بھی دینی ہے۔ جو مالک ہے ذمہ داری تو اسی کی ہے، صحیح۔ جب عورت مالک ہے تو زکوٰۃ کی ذمہ داری مرد پہ نہیں ہے، جی جی یہ عورت نہیں دینا ہے، صحیح۔ یہ تو ایک شوہر کی خیر خواہی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، جی اور وہ چاہتا ہے میری بیوی کے پاس زیور بھی رہے، جی جی کیونکہ اس کی زینت کو شوہر نہیں دیکھنا ہے۔ صحیح۔ تو اگر عورت کے پاس نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہوتے وہ سونا کم ہوتا جائے گا۔ جی جی اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ مال بھی رہے اور عورت کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، وہ اس کی معاونت کرتا ہے تو یہ احسان ہے اس کا، صحیح۔ اور شوہر کو کرنا بھی چاہیے تاکہ اس کی مالیت بھی محفوظ رہے اور زیورات بھی اس کے پاس رہیں۔ جی اور اگر شوہر نہیں دینا چاہتا اور وہ کہتا ہے میرے پاس وسائل نہیں ہے یا میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، جی جی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے شوہر پہ، صحیح۔ اور یہ عورت خود مینج کرے گی، یا تو وہ اپنے زیور کو کم کر لے جی جی اور اس میں سے زکوٰۃ دے کر، یا جیسے بھی اس نے وہ زکوٰۃ کے حد سے کم چلا جائے، صحیح۔ اور اگر اس نے مال یہ زیور زیادہ ہی رکھنا ہے جی جی تو وہ زکوٰۃ کا انتظام کرے گی، اس میں سے سونا ہی اس میں سے نکال کر دیتی جائے، جی جیسے بھی ہے زکوٰۃ سے وہ اس کو استثناء نہیں ہے، لیکن ذمہ داری عورت کی ہے۔